السلام علیکم جی۔ حضوری بیٹھک کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاند کی آمد ہے، اس سلسلے میں میں نے کہا آپ کو ایک وظیفہ بتایا جائے چاند کے حوالے سے، جس سے ہم میکسیمم بینیفٹ اٹھا سکیں۔ اور یہ وظیفہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن پہلے آپ کو مل جائے گا، وہ اس لیے کہ لوگوں کو یاد رہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ چاند کو دیکھیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں، جس نے آپ کو لمبی عمر دی، صحت دی، آنکھوں کو روشنی دی کہ آپ اس چاند کو دیکھ سکیں۔ کیونکہ یہ چاند جتنے بھی ہیں، یہ سب اپنی جگہ سب کی ایک امپورٹنس ہے، اور ہر چاند آپ کو پتہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس لیے ہر چاند کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور رمضان کے چاند کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ چاند اور یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے تو سنہری مہینہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، دکھاوے کا نہیں، نیت سے، اور اس کے سارے لوازمات بھی پورے کرتے ہیں۔ وہ لوازمات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جیسے کہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ نا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب یہاں سے لگا حساب لگائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ قرآن پاک کا مہینہ بھی ہے۔ قرآن پاک کے مہینہ سے مراد کیا ہے کہ قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اتنی نیکیاں سمیٹیں، اور اپنے سرکردہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے تلافی مانگ کریں، اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اب میں ہی جب دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنے خزانوں کی کتنی برسات کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ لیکن اگر کوئی سچے دل سے اور نیت سے روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر تو یہ برسات بہت زیادہ ہوگی۔ اب لوازمات جو میں آپ کو بتایا تھا وہ یہ ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ اپنے دوست احباب کو بھی دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے محلے میں لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس جو تنگ دستی ہے، جن کو یا جن کا ہاتھ تنگ ہے، آپ کوشش کریں کہ ان کے گھروں میں جتنی آپ کی جیب اجازت دے راشن بھجوا دیں۔ اس سے کیا ہوگا، ایک آپ کی یہ بھی پورا ہو جائے گا، اور نمبر دو، ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا اور اس کو افطار کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب وظیفے کی طرف آ جاتی ہیں کہ چاند کو دیکھ کے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چاند سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ چاند کو دیکھیں تو آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے سورۃ الملک، 7 دفعہ پڑھنی ہے سورۃ القدر، اور 31 بار آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام، یا رحیم و یا رحمان۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی پرابلمس ہیں، جو آپ ذہن میں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ان تمام چیزوں سے آپ کی جان چھڑائے اور آپ کو خوشحالی کی طرف لے کے جائیں۔ اور انشاءاللہ اگر آپ سچی نیت سے، سچے دل سے ایسی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ تو تھا وظیفہ جو ختم ہو گیا۔ اب اس میں ایک اور بجائے کہ میں ایک اور وظیفہ میں اسی کے اندر ایک اور آپ کو چیز بتا دیتا ہوں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو آپ روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ آپ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب جب آپ افطاری کرتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو آپ نے خوش کرنے کے لیے اپنی نیت سے روزہ رکھا، تو پھر آپ کا بھی بنتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کا، اپنی خواہشات کا بھی ذکر کریں۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہی دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے، جو آپ
کے نصیب میں ہے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو یہ آپ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب اس کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ افطاری کر لیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھ کے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ القدر، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ اخلاص، اور 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ کی حاجات ہیں، وہ آپ نے مانگنی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ اب تیسری بھی میں آپ کو اسی میں ایڈ کرتا ہوں کہ اب بعض تنگ دستی بڑی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو کوشش کریں کہ ہر نماز، کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ 100 مرتبہ اللہ عصمت یہ پڑھ لیا کریں، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے سے مانگیں۔ اور ایک اور چیز، ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز کہوں گا کہ ساتھ ساتھ کوشش کریں کم از کم اس رمضان میں ایک قرآن پاک بھی ختم کر لیں آپ، اور اس کے بعد کس کو بخشنا ہے یہ آپ کو بہتر پتہ ہے مجھ سے۔ اور عام طور پہ یہ آپ کو وظیفہ اس لیے لیٹ بتایا جا رہا ہے، عام طور پہ بے شمار انٹرٹینمنٹ کے چیلنج ہیں جو کہ آپ دیکھ دیکھ کے تھک جاتے ہیں، لیکن جب اس کا اسلامک چینل کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں اور کانوں میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ریزن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان آپ کو صرف نہیں آنے دے رہا، وہ آپ کو ادھر ہی رکھتا ہے انٹرٹینمنٹ کی طرف۔ لیکن اب تو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان میں تو شیطان کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ اس مہینے میں کم از کم آپ اسلامک چینل، حضوری بیٹھک نہیں، اور بھی دوسرے چینل جو ہیں اسلامک چینل، ان کو دیکھیں، کیونکہ ہم لوگ قرآن پاک میں تحقیق کرنے کے بعد اس کو وظائف کی شکل میں آپ تک پہنچاتی ہیں تاکہ آپ ان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ وہ وظیفہ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ایک دن پہلے، تاکہ آپ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں۔ اور اس وظیفہ میں نے آپ کو 3 قسم کی باتیں بتا دیں، جیسے کہ میں 3 وظائف کرتا، میں ایک ہی وظائف میں آپ کو سارا سم اپ کر دیا۔ اب چاند کو دیکھ کے آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو پھر بتا دوں، 7 دفعہ سورۃ الملک پڑھنی ہے، 7 دفعہ سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور 31 بار یا رحیم اور یا رحمان یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کا ذکر کرنا ہے، یہ چاند کو دیکھ کے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی کیسے برسات کرتے ہیں اپنی نعمتوں کی۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہر ہے جب ہم روزہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے میں اس کا اجر دوں گا، تو جب آپ افطاری کرتے ہیں تو پھر آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا روزہ میرے لیے ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جب کسی کو خوش کرتے ہیں تو اس سے ظاہر پھر کچھ مانگنا بھی ہمارا حق ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ کھولنے کے بعد، افطار کرنے کے بعد جب آپ نماز پڑھیں تو وہیں بیٹھ کے آپ نے 11 مرتبہ سورۃ القدر، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور 11 مرتبہ ہی سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات کا ذکر کرنا ہے۔ اور اینڈ میں آپ کو میں یہی کہوں گا کہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا بھی دھیان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو جتنا خوش کر سکتے ہیں کریں۔ اصل میں یہ مہینہ جو ہے نا نیکی سمیٹنے کا مہینہ ہے اور گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو یہ جو وظیفہ تھا، یہ جو چند باتیں تھیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ میری امت کا مہینہ ہے، اور یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ یہ امت کا، اور اب امت کو چاہیے کہ وہ اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ جو باتیں تھیں میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے، اور آپ کا جو دل کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے رہتی ہیں تو اٹھائیں، کیونکہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب آگے جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ چاند دیکھنے کے بعد آپ کو ایڈوانس میں رمضان کی مبارکباد بھی دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ بڑا اچھا گزرے آپ کا، بلکہ یہ مہینہ کیا آپ کا جتنے سال بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز کرے، صحت دے، اور آپ کو تمام جتنی بھی آپ کے اوپر تنگ دستیاں یا جو بھی آپ کے اوپر پریشانی آنے والی ہیں سب سے آپ کو چھٹکارا ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔